اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الزمر تک ہمارے اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں سورۃ المؤمن کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے اور آج کے لیکچر میں ابتدائی تعارف پڑھنے جا رہے ہیں۔ مقام نزول کی سب سے پہلے بات کر لیں تو یہ سورہ بیفور ہجرہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن بعض مفسرین کے نزدیک یہ سورہ میں چند ایک آیات ایسی موجود ہیں جو آفٹر ہجرہ نازل ہوئیں، لیکن مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سورہ مکی سورہ ہی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد کے بارے میں بات کریں تو اس سورہ میں کل 9 رکوع ہیں اور کل 85 آیتوں پر مشتمل ہے یہ سورہ۔ اور اس سورہ کو مؤمن نام کیوں دیا گیا، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورہ کے اول 2 نام ہیں۔ انٹرسٹنگ تھنگ از دیٹ کہ ایک نام مؤمن ہے اور دوسرا نام اس سورہ کا غافر ہے۔ مؤمن کیوں کہا جاتا ہے؟ مؤمن کا معنی کیا ہے؟ ایمان لانے والا، یعنی جس کو اردو میں ہم مومن بولتے ہیں۔ تو مومن ایمان لانے والے کو کہا جاتا ہے، ایمان والے بندے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 28 میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا ذکر ہے اور اسی مناسبت سے اسے سورہ مومن کہتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح سے اگر ہم بات کر لیں تو اگر آپ دیکھیں سورۃ البقرہ میں گائے والے واقعے کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں شجرہ نسب ذکر ہے، فیملی کا ذکر ہے حضرت مریم کی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسی طرح ہر سورہ میں ہم اگر بات کریں، سورہ نساء میں خواتین کے بارے میں ذکر ہے، بالکل اسی طرح سے اونورڈ اعراف، سورۃ الاعراف، سورۃ الانعام، ہر سورہ کے ساتھ ایک اسپیشلٹی یہ جڑی ہوئی ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں ان کا ہولسم جس ایک پوائنٹ پر ہوتا ہے یا کسی ایک مضمون کے نام کی وجہ سے، کسی ایک مضمون کے ذکر کی وجہ سے اس سورہ کو وہ نام دے دیا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے آیت نمبر 28 میں ذکر ہے ایک ایسے شخص کا جو کہ قوم فرعون سے تعلق رکھتا تھا، اس دور سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود اہل ایمان تھا، وہ اس کا ذکر ہے، اس کے ایمان کا ذکر ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے اس سورہ کو نام دیا گیا۔ اور سیکنڈ غافر، اور غافر کے معنی ہیں توبہ قبول کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اس سورہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ کا یہ وصف، اللہ کی یہ صفت، اس کی خوبی بیان کی گئی کہ وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے، غافر الذنب۔ بالکل ابتدا میں ہی آیت آتی ہے، آیت نمبر 3 میں ذکر ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورہ کو غافر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ تو اگر کہیں پر ذکر آ جائے سورۃ الغافر کس بارے میں ہے قرآن کریم میں، یا سورہ غافر میں یہ والا چیپٹر موجود ہے یا سورہ غافر کیا قرآن میں موجود ہے، تو بالکل بھی پزل نہیں ہونا یا بالکل بھی مسکنسیپٹ نہیں لینا کہ یہ سورہ کہاں ہے۔ ایک ہی سورہ کے 2 نام اس طرح سے ممکن ہیں کہ وہ جس طرح سورۃ الفاتحہ ہے تو اس کے 17+ نیم مذکور ہیں کہ مفسرین نے، جو ہمارے الدعاء کہا جاتا ہے، الشفاء کہا جاتا ہے، لیکن ایک نام سے وہ فیمس ہے، الفاتحہ۔ بالکل اسی طرح سے جو فیملیئر ہے، مطلب کہہ لیں کہ جو بہت فیمس نام ہے وہ مؤمن ہے، اور قرآن کریم کے جو مصحف ہے اس میں بھی مؤمن لکھا ہوتا ہے غافر کی جگہ، لیکن ان سم کیس کہیں پر ذکر آ جائے تو یہ جنرل نالج کے لیے کافی ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ ایک اسی سورہ کا دوسرا نام غافر بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں، فضائل کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اٹھ کر سورہ مؤمن کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 کے آخر تک پڑھا اور آیت الکرسی پڑھی تو ان کی برکت سے صبح و شام تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی سورہ مؤمن کی، سورہ غافر کی ابتدائی 3 آیات پلس آیت الکرسی، تو اس دن سے شام تک، صبح سے شام تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور جس شخص نے انہیں شام میں پڑھا تو ان آیات کی پلس آیت الکرسی کی برکت سے صبح تک ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اس کی ابتدائی 3 آیات کو اور سورہ بقرہ کی آیت جو آیت الکرسی کے نام سے فیمس ہے، ان کو پڑھ لینے سے صبح کے اذکار میں بھی ان کو شامل کریں اور شام کے اذکار میں بھی ان کو شامل کریں، دین اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے انسان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی برکت سے انسان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں اس سورہ کے مضامین کی۔ تو ابتدا میں ذکر ہوا، مکی سورہ ہے،
تو ابتدائی مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں یہ اعلان کیا گیا قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو کہ عزت والا ہے، علم والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، سخت عذاب دینے والا اور بڑے انعام عطا فرمانے والا۔ یعنی قرآن کے نزول کا ذکر، برحق کتاب ہونے کا ذکر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انٹروڈکشن کچھ صفات کے ساتھ یہاں پر ابتدائی طور پر ذکر کیا گیا، اور باطل کے ذریعے جگڑنے والے کفار کی مذمت بیان کی گئی، اور عرش پر موجود عرش اٹھانے والے فرشتوں کے بھی اوصاف ذکر کیے گئے جو عرش کے معاملات میں مامور ہیں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ مزید تفصیلات اس سورہ کی ابتدا کے تفسیری جو اسباق ہیں ان میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ بات کر لیں تو یہ ذکر ہوتا ہے اس سورہ میں کہ قیامت کے دن کفار اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے اور عذاب کی شدت کی وجہ سے جہنم سے نکالے جانے کی فریاد کریں گے، اور ان کی فریاد کو رد کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے موجود اور قادر ہونے پر دلائل ذکر کیے گئے، قیامت کی ہولناکیوں سے خوف دلایا گیا، اور اس دن کی سختیوں سے کفار کو ڈرایا گیا۔ اس کے علاوہ اس سورہ کے مضامین میں شامل ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جھٹلانے کی وجہ سے سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بیان کیا گیا، اور کفار کو ڈرایا گیا کہ اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آئے، اپنے طور طریقوں سے باز نہ آئے، یہ جھٹلانے کی روش سے باز نہ آئے، تو ان کا انجام بھی ان لوگوں جیسا ہو سکتا ہے جو ان سے پہلی قومیں گزری۔ اور اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون، حامان اور قارون کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس کی تفصیلات گزشتہ اسباق میں صورتوں میں ڈیٹیل کے ساتھ گزر بھی چکی ہیں۔ یہاں پر انہی کا ذکر دوبارہ کیا گیا کفار کو ڈرانے کے پرسپیکٹیو سے کہ دیکھو ان قوموں کا کیا حال ہوا جو اگر تم طاقت کی بات کرتے ہو، اگر تم شہرت کی بات کرتے ہو، قوت اولاد کی بات کرتے ہو، زیادہ تعداد کی بات کرتے ہو، تم مال و دولت میں قوی ہونے کی بات کرتے ہو، تو ذرا دیکھو ان قوموں کو جو تم سے کئی زیادہ طاقتور تھے، آج وہ کہاں ہیں، جھٹلانے کا وبال کیسا ہوا، کیسا عذاب جو انہوں نے چکھا۔ تو وہاں ان کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس دور میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا بطور خاص ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے جھٹلایا ان کا وبال کیا ہوا، اور وہ مومن شخص اس کا ذکر کر کے ایک طرح کی تلقین کی گئی کہ اہل ایمان ہر دور میں موجود رہے ہیں اور ایمان ہر دور میں موجود رہا ہے، لہٰذا تم اگر اس طرح کی روش اختیار کیے ہوئے ہو جو قوم فرعون کے کافروں کی تھی، جو کہ فرعون کے پیروکاروں کی تھی، تو اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے، کیونکہ ایمان والے بندے تو ختم ہونے والے نہیں ہیں، ایمان تو ختم ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا جو ایمان پر رہے، اپنے بھلے پر رہے، دنیا میں بھی انہوں نے اپنا بھلا کیا اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوں گے، لہٰذا تم ڈیسیژن لے لو تم نے کس گروپ میں شامل ہونا ہے، اور وہ ڈیسیژن لینے سے کیا مراد ہے، عمل کا دار و مدار، تم نے اپنے اعمال سنوارنے ہیں یا مزید بگاڑنے، تم نے اقرار کرنا ہے یا انکار کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے اس سورہ میں بھی مزید ذکر ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ مسلمان اور کافر کی مثال بیان ہوئی اس سورہ میں۔ مسلمان ایسا ہے جیسے بینا یعنی دیکھنے والا، جبکہ کافر ایسا ہے جیسے اندھا، اور اس کے بعد بندوں پر کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہوا، یعنی ایک اندھا اور ایک نہ دیکھنے والا، ٹھیک ہے، نابینا جسے کہہ لیں، اور ایک بینا، ان دونوں کی مثال کا ذکر ہوا، اور پھر بیان ہوا کہ یہ بالکل اس کے مترادف ہے کہ دیکھنے والے سے مراد وہ جو کہ حق کو دیکھے، اس کی گواہی دے، اس کا اقرار کرے، اور نابینا سے مراد کیا ہے کہ جس کی بظاہر تو قوت بصارت کام کر رہی ہے لیکن وہ انکار کرنے والوں میں سے ہے، لیکن اس کو قوت بصیرت تو ملی ہے لیکن وہ اس کا ادراک کرتے ہوئے اس کو پازیٹیو پرسپیکٹیو سے استعمال نہیں کر پا رہے، وہ جھٹلانے والوں میں سے ہیں۔ تو پھر دیکھ کر جھٹلانے کا وبال انہی کافروں پر ہے، اور انہی کو نابینا کہا گیا قرآن میں، اور پھر نعمتوں کا ذکر بھی ہوا۔ سورہ کے آخر میں مشرکین کا اخروی انجام بیان کیا گیا، اور سابقہ قوموں کے دردناک انجام کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔
دنیا اور آخرت میں کافروں کی رسوائی کا اعلان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کی جاتی ہے اور کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوموں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی کہ جس طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی قوموں کی اذیتوں پر صبر فرمایا، اسی طرح اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی صبر فرمائیں۔ تو اس سمے دیگر بہت سے ایسے مضامین ہیں جو اس سورہ میں موجود ہیں، اور ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ان لرننگز کو ہم انشاءاللہ سیکھنے کی، ان لیسنز کو گیٹ کرنے کی اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی، ان کے مطابق ان نصیحتوں کو حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح قوموں کے احوال بیان ہوئے تو خسارے والے کون ہیں، ہم نے کیسے ان میں سے اپنا شمار ہونے سے بچانا ہے، کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اس چیز پر ہمارا پوری سورہ میں ہمارا دار و مدار ہونا چاہیے، ہماری مینٹیلٹی، ہمارا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، اور ایسے کون سے کام ہیں کہ جن کو اختیار کرتے ہوئے ہم اللہ کے پسندیدہ بن سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ بالکل آخر میں دیکھیں تو اس کا سورہ زمر سے کیا تعلق ہے۔ ایک تعلق تو یہ ہے دونوں صورتوں کے درمیان کہ دونوں صورتوں میں قیامت کے احوال اور حشر کے میدان میں کفار کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے یہ دونوں صورتیں آپس میں ریلیٹ کرتی ہیں، اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ زمر کے آخر میں کافروں کی سزا اور متقی مسلمانوں کی جزا بیان کی گئی، اور ایز آئی ٹولڈ کہ میری جو لاسٹ ورسز ہیں سورہ زمر کی وہ فیوریٹ ترین آیات ہیں۔ ایک طرح سے سکون پہنچتا ہے دل میں جو آخری مومنین کی جو ذکر ہوا، اور پھر یہ کہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، تو ایک فیبولس ترین، ایک زبردست ترین اینڈ ہے اس سورہ کا، جو میری فیوریٹ ترین ورسز ہیں، ان میں سے وہ ورسز بھی شمار ہوتی ہیں۔ تو بہرحال متقی مسلمانوں کی جزا بیان کی گئی، اور اسی طرح سورہ مؤمن کے شروع میں فرمایا گیا کہ اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، تاکہ کفار اپنے کفر کو چھوڑ کر ایمان قبول کرنے کی ان کو ترغیب ملے، وہ اس کی طرف آئیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے علم کے دروازے کھول دے، ہمارے عملوں کو سنوار دے، ہماری نیتوں میں نکھار پیدا کر دے، اور ہر عمل کو ہمیں اخلاص اور تقوی کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ابتدائی تفسیری درس کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔